اوپر والے میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، تو یہ جو اوپر والے بادل ہیں ان میں پانی برف بن جاتا ہے، وہ اولے بن جاتے ہیں۔ جو نیچے والے بادل ہوتے ہیں ان میں پانی پانی رہتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اوپر والے بادلوں کو بھی حکم دیتا ہے برسو اور نیچے والوں کو بھی حکم دیتا ہے برسو، تو پانی بھی گرتا ہے اور برف اولے بھی گرتے ہیں۔ اور جب کبھی صرف اوپر والے بادلوں کو کہتا ہے برسو تو پھر تو اولے برستے ہیں، پانی نہیں برستا، اور کبھی اوپر والوں کو کہتا ہے رک جاؤ اور صرف پانی کو حکم دیتا ہے نیچے والے بادلوں کو، تو پھر صرف وہاں سے پانی برستا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، جب اللہ کی مرضی ہے ادھر برسا دے، ادھر روک لے، ادھر برسا دے، ادھر روک لے، اولے برسا دے، پانی برسا دے، دونوں برسا دے، ایک بھی نہ برسائے، دونوں ہی روک لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو ہمیں قرآن خبر دیتا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو زمین آسمان کے درمیان میں بادلوں کو روکتا ہے، پھر ان کو ایک جو کالا بادل، ایک کالے بادل میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ 10 لاکھ ٹن 10 لاکھ ٹن پانی صرف ایک کالے بادل میں ہوتا ہے۔ 10 لاکھ ٹن پانی ہمیں سٹور کرنا ہو تو کتنی بڑی ٹینکی بنانی پڑے گی؟ سارا پاکستان بھی مل کے، سارا امریکہ مل کے اتنی بڑی ٹینکی نہیں بنا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بادل لاتا ہے، اس کے اندر جاؤ تو دھواں ہی دھواں، اور جہاز بادلوں سے گزرتا تو کالے بادلوں میں سے جا رہا ہے، سفید بادلوں میں سے جا رہا ہے، دھواں ہی دھواں، اور جو پانی اس میں سے نکلنا شروع کرے تو ایک بادل سارے پاکستان کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں خبریں دی کہ یہ تمہارا اللہ ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھتے نہیں تمہارا اللہ بادلوں کو ہانکتا ہے، وہ زمین پانی کی ایک صفت ہے، یہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ اللہ نے پانی میں ایک طاقت رکھی، یہ یوں اٹھتا ہے، اوپر اٹھتا ہے۔ یہ اوپر اٹھنا بارشوں کا سبب، یہ پانی کا اوپر اٹھنا درخت کی جڑوں سے لے کر اوپر کی شاخوں تک پانی کے چلے جانے کا سبب ہے۔ دیکھتے نہیں ہم نے یہ گھر کی چھت پر ٹینکی بنائی ہوئی ہے، اس تک پانی پہنچانے کے لیے ہم نے موٹر لگائی ہوئی ہے۔ موٹر چلاؤ بھائی، اور موٹر چلتی ہے، وہ ایک پریشر بناتی، وہ پریشر پانی کو اوپر دھکا دیتا ہے، پھر جا کر ہماری ٹینکی بھرتی ہے۔ لیکن یہ جو سفیدے کا درخت کھڑا ہوا ہے 400 فٹ لمبا، اور بوہڑ کا درخت کھڑا ہوا کئی ہزار فٹ میں پھیلا ہوا، اور پیپل کا درخت کئی ہزار فٹ میں پھیلا ہوا، اور سنبل کو درخت جو دیکھو تو چوٹی دیکھتے ٹوپی گر جاؤ، اور ادھر جنگل میں چلے جاؤ تو دیار اور چیل کے درخت اتنے اونچے کہ ان کی آخری چوٹی نظر نہ آئے۔ یہاں پانی کون سے پریشر سے اوپر چلا جاتا؟ یہاں تو ہر پانی ہر درخت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈونکی پمپ لگا تو ٹھک 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 سارے فیصل آباد والے برباد ہو جاتے، ٹھک 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 ٹھک۔ ہر درخت کے ساتھ جو ڈونکی پمپ لگا ہوتا، اب یہ پانی اوپر چڑھانا ہے تو اب اندازہ لگاؤ کتنا شور ہوتا۔ اب ہمارا علاقہ کپاس کا ہے، اور آج کل وہاں کپاس بیجی جا رہی، اور ادھر کچھ علاقے ہیں وہ گنے کے، وہاں گنا بڑا ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، جو ستمبر کاشت کیا تھا، اور کچھ علاقہ مکی کا۔ اب ہر درخت کے ساتھ ایک ڈونکی پمپ لگا ہوتا تو زمینداروں کا کیا حشر ہوتا، اور شہر والوں کا کیا حال ہوتا۔ سورے جہان میں گھر 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 کی آوازیں آ رہی ہوتی، جگ جہان مر جاتا۔ کبھی سوچا ہے کہ کون ہے جو نیچے سے پانی کو اٹھاتا ہے؟ وہ سنبل کی آخری شاخ اور چیل اور کی آخری دیار کے درخت کی آخری شاخ کے آخری پتے کی آخری کومپل تک اللہ اس پانی کو پہنچا دیتا۔ کیسے پہنچاتا؟ أأنتم أنشأتم شجرتها ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں یہ صفت رکھی کہ یہ اوپر اٹھتا ہے، اوپر اٹھتا ہے۔ اس کے جو سالمے ہیں، یعنی اس کا جو مایا ہے وہ آپس میں ایسے ٹھوس شکل میں، ایسے بہت سختی سے آپس میں گندھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے اس میں اور ہوا میں خلا پیدا ہو جاتا، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے پانی اوپر جاتا، تو ہوا اور اوپر جاتا، یوں جاتا، اوپر کرتا، یوں جاتا ہے۔ یہ پانی کی قدرتی صفت ہے کہ کبھی آپ اس میں پانی بھرو
تو یہ کناروں پر آ کر پانی اوپر اٹھ جاتا ہے، نیچے نہیں گرتا. کبھی دیکھا؟ پانی ادھر آ کے لگ جاتا ہے، نیچے ایک دم نہیں گرتا، تھوڑا سا اوپر جا کر پھر نیچے گرتا ہے. یہ جو اوپر جاتا ہے یہ خالی جگہ ہوتی، یہاں ہوا نہیں ہوتی. یہاں جب اس ہوا کے اس خلا کو پانی پر کر لیتا ہے تو ہوا سے ٹکر کھا کے پھر وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی یہ صفت ہے جو پانی کو نیچے سے اٹھاتی ہے اور آخری شاخ تک پہنچا دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اور کیا کرتا ہے، نیچے جڑوں کے سوراخ موٹے ہوتے، بڑے سوراخ ہوتے، آگے جا کر تنگ ہو جاتا ہے. پھر پانی نیچے سے آگے تنگ جگہ ہو گئی تو اس کو زور لگانا پڑا، پھر آگے اور تنگ، پھر اوپر اور تنگ، پھر اور تنگ، پھر اور تنگ، پھر ٹہنیوں میں جا کے اور تنگ، پھر شاخوں میں جا کے اور تنگ، پھر پتوں میں جا کر اور تنگ، اس کی رگوں میں جا کر اور تنگ سے تنگ، تنگ سے تنگ ہوتا چلا جاتا ہے. تو پیچھے کا پریشر اس کو اوپر لے جاتا ہے. اس طرح میرا اللہ زمین سے اٹھاتا ہے اور وہ آخری شاخ تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے. یہ سارا پانی کا نظام کون چلا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ ہمیں قرآن نے خبر دی. قرآن نے خبر دی. کبھی ہم نے غور کیا، روز ہی ہم غٹا غٹ گلاسوں کے گلاس چڑھا جاتے، کبھی غور کیا یہ کیا چیز ہے جو میرے اللہ نے بنا دی، یہ کیسے بنا دی ہیں؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن دو گیسیں ہیں، یہ دو گیسیں ہیں، دو حصے ہائیڈروجن ہے، ایک حصہ آکسیجن. ان دو گیسوں کے مجموعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل بنا دی. نہ اس میں کوئی رنگ بھرا، نہ ذائقہ بھرا، کہ انسانی طبیعت کو کراہت ہوتی رنگ دیکھ کر، ذائقے دیکھتے نہیں کسی رنگ. پانی میں رنگ کو ہم نہیں پی سکتے، ویسے روح افزا رنگدار پی جائیں گے، لیکن پانی میں رنگ کو نہیں پی سکتے، پانی میں کوئی ذائقہ نہیں پی سکتے. کیسے اس کو صاف بنایا، شفاف بنایا اور زندگی کا سامان بنایا. انزل من السماء ماء الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. یہ قرآن کی خبریں ہیں. یہ علم مکمل ہی نہیں انسان کا جب تک اس کو قرآن کا پتہ نہ، ورنہ ادھورا جانور ہے. تو اس کائنات کے خالق کا پتہ بتا، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے. خلق السماوات، آسمان کا خالق اللہ ہے. ومن الارض مثلہن، زمین کا خالق اللہ ہے. یتنزل الامر بینہن، خلا کا خالق اللہ تعالی ہے. والجبال ارساها، پہاڑوں کا خالق اللہ ہے. انظر الى ثمره اذا اثمر وینع، درخت اور پھل اور ان کے پکنے اور رنگ بو اور ذائقوں کا خالق اللہ ہے. کیا میرے مالک کے نظام ہیں. قرآن آ کر خبر دیتا ہے. تو جس سے قرآن کی خبر نہیں ہے جانور، انسان نہیں ہے، جانور. پھر ہمیں مقصد زندگی کا پتہ بتاتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. یہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا. دیکھو بھائیو بہنوں، جب آدمی راستے سے بھٹکتا ہے نا تو اسے نہ روٹی اچھی لگتی ہے، نہ پانی اچھا لگتا ہے، نہ اسے کوئی سواری اچھی لگتی ہے. اس کے اندر کی طلب ہوتی راستہ مل جائے، راستہ مل جائے، منزل کا راستہ مل جائے. یہ اس کے اندر کی پکار ہے. جو آ کر اس کو راستہ بتاتا ہے نا، ایک دم آدمی اس کے قدموں کو چھوتا، اس کا احسان مند ہوتا. رسولوں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ لاشعوری طور پر. یہ تھوڑے سے خاکے بنے، کیسے لوگ سڑکوں پہ نکلے، حالانکہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ ہو کوئی دین پہ چلتے ہیں، الٹے سارے برے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے لاشعور میں بھی راہبر کی محبت اتری ہوئی ہے. یہ لاشعوری محبت کہ جب کوئی کسی کو راستہ بتاتا ہے تو اس کے پاؤں یا تیری بڑے مہربانی، تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں راستہ بتا دیا. ہم ایک دفعہ مکہ میں راستہ بھول گئے مدینے کے جانے کا. تو ایک جگہ ہم نے گاڑی روکی تو ایک نوجوان کھڑا تھا، اس سے ہم نے راستہ پوچھا.
جس محبت سے اس نے راستہ بتایا، میں آج تک اس کی شکل نہیں بھولا، اس کا نام نہیں بھولا۔ میں اپنے خاندان کے بچوں کے نام بھول جاتا، یاد ہی نہیں رہتا، یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ اس کا کیا نام، حالانکہ انتہائی قریب، لیکن اس بچے کا نام مجھے آج بھی نہیں بولا۔ صوفی، اس کا نام تھا صوفی محمد، فلسطینی تھا، فلسطینی عرب۔ تو اس نے جس محبت سے ہمیں اشارے کنائے ادھر ادھر کر کے جو اس نے ہمیں 10 منٹ لگائے راستہ سمجھانے میں، مجھے حالانکہ اس بات کو 15 برس ہو چکے، مجھے آج تک نہیں بھولا کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ راہ بتانے والے کی محبت دل میں آ جائے۔ تو اللہ ہماری منزل ہے، پتہ بتانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم کیسے براہ راست اللہ کو جان سکتے ہیں؟ ہمیں کیا پتہ؟ اس کے اور ہمارے درمیان کوئی رابطہ ہی کوئی نہیں، کوئی لنک ہی کوئی نہیں۔ رابطہ آ کے بنتا ہے رسول، تو ہمارے رابطہ آ کر بنے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کی محبت دل میں اتر جاتی ہے۔